اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام لرجل انکا قد جعلت طبیبا لنفسک۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ایک شخص کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انکا قد جعلت طبیبا لنفسک، کہ بے شک تمہیں تمہارے نفس کے لیے طبیب اور ڈاکٹر قرار دے دیا گیا ہے۔ وَبُيِّنَ لَكَ الدَّاءُ، اور تمہارے لیے بیماری کو مشخص کر دیا گیا ہے۔ تمہیں کون سی تکلیف ہے، کون سا درد ہے، کون سی بیماری ہے، یہ تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ وَعَرَفْتَ آیَةَ الصِّحَّةِ، اور تمہیں تندرستی اور صحت کی نشانیاں بھی بتا دی گئی ہیں کہ تم کیا کرو گے تو تمہیں صحت اور تندرستی ملے گی۔ وَدُلِلْتَ عَلَى الدَّوَاءِ، اور تمہیں دوائی کے بارے میں بھی باخبر کر دیا گیا ہے کہ یہ دوائی کون سے میڈیکل سٹور سے ملنی ہے، کہاں سے ملنی ہے، کیسے استعمال کرنی ہے۔ فَانظُرْ كَيْفَ قِيَامُكَ عَلَى نَفْسِكَ، تو اب دیکھو تم اپنے نفس کے علاج کے لیے کیسے قیام کرتے ہو، کیا کچھ نہیں کرتے ہو اپنے نفس کے لیے۔ عزیزان محترم، اس حدیث کی وضاحت سے پہلے بطور معمول آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، خود معاشرے میں اس چیز پر توجہ کریں۔ وہ افراد کے جو بیمار ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ انہیں کون سی بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج کہاں پر موجود ہے، کون سی دوائی کھائیں گے جس دوائی کے کھانے سے انہیں شفا مل جائے گی، تو ہم خود اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم کیا اپنی علاج کے لیے جتن کرتے ہیں۔ معاشرے میں افراد جو بیمار ہیں وہ اپنے علاج کے لیے کیا جد و جہد کرتے ہیں۔ بطور معمول معاشرے میں یہ چیز مشاہدہ کی جاتی ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر بھی دیکھیں تو ہم اس چیز کو اپنے گریبان میں جھانکنے سے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ بیماری پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ ہر فرد اپنے علاج کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ تکلیف ایک ایسی درد ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی بیماری کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتا ہے۔ سر میں درد ہو تو انسان کیسے جتن کرتا ہے کہ اس کے سر کا درد مرتفع ہو جائے۔ کبھی سر پر کپڑا باندھے گا، کبھی کسی سے اپنے سر کو دبوائے گا، کبھی کوئی کریم اپنے سر پر لگائے گا کہ جس کریم سے اسے کسی نے کہا ہے کہ لگانے سے تمہارے سر کا درد مرتفع ہو جائے گا۔ کسی نے کہا کہ فلاں گولی کھا لو گے تو اس سے تمہارے سر کا درد دور ہو جائے گا۔ انسان ہر دوا اور ہر دعا کے استعمال کے لیے اور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے سر کا درد مرتفع ہو جائے۔ اسی طرح مختلف قسم کی بیماریاں ہیں۔ آپ دیکھیں وہ افراد جن کے پاس سرمایہ ہے وہ اپنے ملکوں میں تو علاج بھی نہیں کرواتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا علاج دنیا کے بہترین ہاسپٹل میں، دنیا کے بہترین ڈاکٹرز سے اپنا علاج کریں۔ حتیٰ وہ اپنے ملکوں کی دوائیاں بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ان کو اتنا بھی اعتماد نہیں ہوتا ہے کیونکہ بیماری میں وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ باہر کے ملکوں کی دوائیاں مشہور اور معروف کمپنی کی طرف سے بنائی جانے والی جو دوائیاں ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، چونکہ ان کو علم ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کو درد ہے، تکلیف ہے، اور وہ خود کو اپنی تکلیف سے نجات دلانے کے لیے ماہر سے ماہر جو ڈاکٹرز ہیں، ماہر سے ماہر جو نامور ہاسپٹلز ہیں ان کی طرف رجوع کریں گے تاکہ ان کی بیماری کو شفا مل جائے اور وہ تندرست ہو جائیں۔ یہ تو پیسے والے افراد کی حالت ہے۔ وہ افراد کے جو پیسہ نہیں رکھتے ہیں، غریب ہیں، وہ بھی دیکھیں خود کو درد سے نجات دلانے کے لیے کیا کچھ نہیں کریں گے۔ مثلاً آپ توجہ کریں کہ ہمارے گھر میں ایک شخص بیمار ہے،
لوگ اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، 5 آدمی آئیں گے، 10 آدمی آئیں گے، مختلف اوقات میں آئیں گے، ہر فرد اس کو ایک نسخہ بتا کے جائے گا، بھئی اچھا تمہیں تو لگتا ہے یہ والی بیماری ہے، تم اس کے لیے فلاں دوائی استعمال کرو، ہمارے فلاں بھتیجے کو، فلاں پھپھا کے بیٹے کو ایسی مشکل پیش آئی تھی تو اس نے ایسے کیا تھا، اور وہ ایسے قائل کر کے جائے گا ہمیں کہ ہم کہیں گے یار یہ بھی تجربہ استعمال کر کے دیکھ لیں، یہ نسخہ بھی استعمال کر کے دیکھ لیں۔ لہٰذا جو کوئی بھی ہمیں جس طرف بھی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اگر اس بات کی اندر کوئی لاجک اور منطق کو مشاہدہ کریں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہ ٹوٹکے اور یہ نسخے استعمال کرنے سے شاید ہماری تکلیف میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے، ہماری تکلیف مرتفع ہو جائے، ہمیں شفا مل جائے، ہم تندرست ہو جائیں۔ تو ہم اپنے بدن کے لیے، اپنے جسم کی بیماری کے لیے اس قدر جتن کر رہے ہیں، اسے ہم اپنے وجدان میں، اپنے گریبان میں جھانک کر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اپنے اطراف میں جو افراد بیمار ہیں ان کے لیے اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنی بیماری کے علاج کے لیے اسی طرح سے راغب ہیں، اسی طرح سے جد و جہد میں مبتلا ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا نفس بھی بیمار ہوتا ہے؟ جی ہاں عزیزان محترم، نفس بھی بیمار ہوتا ہے، لیکن نفس کی بیماری مادی بیماری نہیں ہے۔ یہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، جگر خراب ہو گیا، گردہ خراب ہو گیا، یہ جو بیماریاں اس دنیا میں موجود ہیں، ایسی بیماریاں انسان کے نفس کو لاحق نہیں ہوتی ہیں، بلکہ نفس کی بیماریاں روحانی بیماریاں ہیں۔ یہ رذائل اخلاقی، یہ خود نفس کی بیماریاں ہیں۔ لہٰذا انسان کو اپنے نفس کی بیماریاں تلاش کرتے وقت اور اس کا علاج تلاش کرتے وقت صرف عالم مادہ میں جھانکنا نہیں ہے، بلکہ انسان کو روحانیات اور معنویت کی طرف متوجہ ہونا ہے، چونکہ انسان کا نفس مادی نہیں ہے، مجرد عن المادہ ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام اس بیمار شخص سے مخاطب قرار دے رہے ہیں کہ جس کا نفس بیمار ہے۔ تو قال ابو عبداللہ علیہ السلام لرجل، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کو مخاطب قرار دیا کہ جس کا نفس بیمار تھا۔ تو امام صادق نے فرمایا اس سے انکا قد جعلت طبیبا لنفسک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے خود کو ڈاکٹر قرار دیا ہے اپنے نفس کے لیے، باہر ڈاکٹر موجود نہیں ہے، تو تجھے خود کو ڈاکٹر قرار دیا گیا ہے۔ وَبُيِّنَ لَكَ الدُّعَاء، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امیر المؤمنین نے، حضرت سید الشہداء نے، حضرات اہل بیت علیہ السلام نے تمہارے لیے اپنی نورانی روایات میں تمہاری بیماری مشخص کر دی ہے۔ تمہیں حب جاہ ہے، تمہیں حب دنیا ہے، تمہیں حب مال ہے، یہ تمہیں بیماریاں ہیں۔ بس حب دنیا ہے، اور اگر تم حب دنیا سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہو، چونکہ حب دنیا رأس کل خطیہ، ہر خطا اور ہر مشکل کی جو جڑ ہے وہ حب دنیا کے اندر تمہیں تلاش کرنا ہوگی، تو بُيِّنَ لَكَ الدُّعَاء، تمہارے لیے بیماری مشخص ہے، وَعَرَفْتَ آیَةَ الصِّحَّةِ، تمہیں بتایا ہے کہ اگر تم حب دنیا سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کر اعتکاف کرو، خداوند متعال سے خلوت کرو۔ اعتکاف صرف اعتکاف رسمی مراد نہیں ہے کہ جس میں انسان ایک مسجد کے اندر جا کر 3 دن بیٹھ کر اعتکاف کرے، صرف یہی مراد نہیں ہے، بلکہ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان خود کو خدا کے لیے خالی کرے، خدا سے تنہائی کرے، خدا سے مناجات کرے، خدا سے گفتگو کرے۔ یہی انسان جو رات کو آدھی رات کو بیدار ہوتا ہے نماز تہجد کے لیے، یہ بھی انسان کا خدا سے خلوت کرنا ہے۔ اعتکاف اصطلاحی مراد نہیں ہے، اعتکاف فقہی مراد نہیں ہے، یعنی ہم اپنے بیان میں ایسے کہہ رہے ہیں کہ انسان خود کو خدا کے ساتھ خالص کرے۔ اب عرفت آیت الصحہ، تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ تم اگر خود کو خدا کے ساتھ خالص کرو گے تو حب دنیا تمہارے وجود سے برطرف ہو سکتی ہے۔ وَدُلِلْتَ عَلَى الدَّوَاء، اور تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم حب دنیا سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو آدھی رات کو اٹھو، اپنے گرم اور اپنے نرم بسترے کو ترک کرو، خداوند متعال سے ہم کلام ہو، خداوند متعال سے مناجات کرو، خداوند متعال سے کہو ظلمت نفسی ظلمت نفسی
ظلمت نفسی۔ اب جب تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری بیماری کیا ہے، تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ اس بیماری سے نجات کا راستہ کیا ہے، تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ اس بیماری کے لیے دوائی کہاں سے ملنی ہے، فانظر کیف قیامک علی نفسک، تو اب دیکھو کہ تم اپنے نفس کے لیے کیسے قیام کرتے ہو، اپنے نفس کے علاج کے لیے۔ آیا واقعاً تم نماز شب کے لیے بیدار ہوتے ہو؟ آیا تم واقعاً مراقبہ کرتے ہو کہ خداوند متعال کی معصیت نہ کرو، خداوند متعال کی حکم عدولی نہ کرو، کبھی خداوند متعال کی اطاعت اور فرمان برداری سے خارج نہ ہو؟ کیا تم قیام کرتے ہو اپنے نفس کے علاج کے لیے؟ تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ نہیں۔ یہ اس قدر قرآن مجید کی آیات، اس قدر روایات، اس قدر انسان کے علاج پر دلیل ہیں انسان کی رہنمائی کے لیے، لیکن انسان ان پر عمل نہیں کرتا ہے، اور واضح ہے کہ ہم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلمت نفسی، ہم نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور اس حالت پہ راضی ہے کہ ہم بیمار ہیں۔ خداوند متعال ہماری اصلاح کرے، ہمیں اس بیماری سے نجات عطا کرے۔ وسائل الشیعہ اور وسائل الشیعہ میں ابواب جہاد بن نفس سے آج ہم نے آپ کی خدمت میں تیسری حدیث بیان کی ہے پہلے باب سے۔ خداوند متعال انشاءاللہ ہمیں اس حدیث کی برکت اپنے علاج روحانی کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند متعال ہمیں خدا سے رابطہ برقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔